کے بعد پروردگار اور کیا چاہتا ہے؟ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ جو تمہیں ملا ہے مستقبل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر کے جاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وصیت کا ایک پروویژن اسلام نے رکھا، وصیت کا ایک پروویژن اسلام نے رکھا کہ بھائی مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا وصیت نامہ، اس کی ول اس کے سرہانے ہو۔ پتہ نہیں کون سی سانس آخری سانس ثابت ہو جائے، کون سی رات آخری رات ثابت ہو جائے، کون سا دن آخری دن ثابت ہو جائے، پھر کیا کریں؟ کہ اپنا وصیت نامہ تیار رکھو۔ کیا یہ ضروری ہے، واجب ہے؟ واجب اگر نہ بھی ہو تو تاکید بہت زیادہ۔ اور اگر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میری چیزیں ہیں، کچھ میرا مال ہے، وہ ضائع ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں تو یہ واجب بھی ہو جائے گا۔ اب اگر اس لفظ وصیت کے اوپر تھوڑی سی آپ توجہ کریں، کہ بعض وصیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو عرف عام میں نصیحت کہا جاتا ہے، بعض وصیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو عام زبان میں نصیحت کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی استعمال کیا، جب میراث کے احکام سمجھائیں وہاں پر پروردگار نے اس لفظ کو استعمال کیا، یوصیکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ ظاہر خدا جب اس لفظ کو استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب حکم کا ہوتا ہے، پروردگار کی طرف سے ایک امر ہے، ایک کمانڈمنٹ ہے، ایک آرڈر ہے۔ معصومین نے اس لفظ کو استعمال کیا، جی ہاں بالکل، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کا وصیت نامہ بہت معروف ہے، نہج البلاغہ کے اندر بھی مکتوب نمبر 47 ڈاکومنٹ جو درمیان کا حصہ ہے، عام طور پر 21 رمضان کی مجلسوں میں اس کو بہت پڑھا جاتا ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم واصلاح ذات البین، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے معاملات کو منظم کرو، ڈسپلن رہو، آرگنائز کرو اپنے آپ کو۔ علی کا ماننے والا انڈسپلنڈ نہیں ہوتا، ان آرگنائز نہیں ہوتا، بد نظمی کا شکار نہیں ہوتے علی کے ماننے والے، ان کی زندگی کے اندر نظم و ضبط ہوتا ہے۔ وہ اصلاح ذات البین، مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے آپس کے معاملات کو سدھارو۔ ناراضیاں تو ہو جاتی ہیں مگر ان ناراضیوں کو اتنا زیادہ پرولونگ مت کرو، ایک دوسرے کو ہدیے دیتے رہو، ایک دوسرے سے تعلقات بنا کے رکھو، سلام کرنے میں پہل کرو، اس کے ذریعے سے تعلقات کو بہتر کرو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کو مولا کہہ رہے ہیں میں وصیت کرتا ہوں۔ یہ وصیتیں نصیحت ہیں جو عام زندگی میں بھی کی جاتی ہیں۔ اگر ایک انسان اس دنیا سے جاتے جاتے وصیت کرے تو پھر اس کا مرتبہ اور بلند ہو جاتا ہے کہ اس نے اسے اتنا امپورٹنٹ سمجھا کہ اس دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اقربا کے لیے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ یہ بھی وصیت کہلاتی ہے۔ اللہ فی الصلاح، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا نماز کے بارے میں۔ اللہ فی الکعبہ، خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، بیت اللہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ سارے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔ علماء کرام میں سے بھی بعض کے وصیت نامے بہت مشہور ہیں، ان کے وصایا۔ آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی کا وصیت نامہ علمی حلقوں کے اندر بہت مشہور ہے، وہ ان کی نصیحتیں ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا وصیت نامہ بہت معروف ہے، وہ ان کی نصیحتیں ہیں، وہ ان کی ایڈوائسز ہیں کہ مستقبل کے لیے میں یہ نصیحتیں کر رہا ہوں۔ کچھ وصیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے، مال کے ساتھ۔ جو کچھ بھی ایک انسان ترکے کے طور پر چھوڑ کر جا رہا ہے وہ اس کے لیے کیا چاہتا ہے؟ تو پہلا تو بڑا ایک لیجیٹیمیٹ کوشچن ہے، بڑا ویلڈ سوال اور بڑا ریلیونٹ، کہ انسان کو 100% وصیت کرنے کا اختیار دیا ہے؟ جواب جی نہیں، 1/3 کا اختیار دیا کہ اگر آپ 3 کروڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو 1 کروڑ کی وصیت کر سکتے ہیں، باقی 2 کروڑ کا کیا ہوگا؟ کہ وہ خدا کا جو لگا بندہ رول ہے، میراث کا فارمولہ ہے، اس کے مطابق پروردگار عالم نے جو بتایا ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ کہ اس سے زیادہ کی وصیت کر دی تو کا نل اینڈ وائڈ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ انویلڈ۔ کسی نے 3 کروڑ چھوڑے اور 1.5 کروڑ کی وصیت کر دی تو 1 کروڑ کی حد تک تو وہ ویلڈ ہے، باقی 50 لاکھ کا نل اینڈ وائڈ۔ اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہمارے فارمولے کے مطابق تقسیم ہوگا۔ کہ زندگی میں کا اختیار، زندگی میں تمہیں اختیار، تم جو جس کو دینا چاہتے ہو دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جب ایک انسان اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، وہ کہے کہ فلاں اسپتال کو دے دینا، فلاں عزاخانے کو دے دینا، عزاداری میں خرچ کر دینا، مسجد میں دے دینا، اسپتال میں دے دینا، 1/3 کی انسان کو اجازت ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ یہ میں کسی وجہ سے ان تفصیلات کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد بحث آتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے ایک انسان وصیت تو کر سکتا ہے، 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے،
بس اسٹریٹ اوے اس کو انفورس کر دیا جائے گا؟ جواب جی نہیں، پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی ادھار تو نہیں تھا، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی ادھار تو نہیں تھا، پہلے ادھار ادا کیا جائے، کوئی قرض تھا اسے نپٹایا جائے، اگر کوئی مالی واجبات اس کے باقی تھے، اگر حج نہیں کیا تھا، حج واجب تھا تو حج کروایا جائے، اگر خمس واجب تھا تو خمس نکالا جائے، زکوٰۃ واجب تھی تو زکوٰۃ نکالی جائے، کوئی کفارے واجب تھے تو وہ ادا کیے جائیں، جو مالی واجبات جو فائنینشیل اس کی رسپانسبلٹیز تھی اینڈ ہی کوڈ ناٹ ڈسچارج ڈیو ٹو اینی گڈ ریزن ABC کوئی بھی وجہ ہو، پہلے ان کو ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد 1/3 کی جو اس کی وصیت ہے اس کو دیکھا جائے، پھر اس کے بعد جو بچ جائے وہ ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اور اس تقسیم کے اندر تاخیر بھی نہ کی جائے۔ یہاں تک تو ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ بھائی یہ جو 1/3 پروردگار عالم نے رکھا ہے تو ہماری مرضی ہے نا، ہم کسی کو بھی دیں؟ جی ہاں، آپ کی مرضی ہے، کسی بھی جائز کام کے اندر آپ خرچ کر سکتے ہیں، کسی رشتہ دار کو دے دیں آپ کی مرضی، کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیں آپ کی مرضی۔ بہتر کیا ہے کہ انسان جو وصیت کرنا چاہتا ہے تو اپنے مرنے کا انتظار کرے، یا اپنی زندگی میں اگر موقع ہے تو خرچ کر دے؟ بہتر کیا ہے، زیادہ بہتر کیا ہے؟ یعنی بہت سارے افراد ہیں ان کا یہ مطمع نظر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بہتر ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں، پھر اس کے بعد اس کار خیر کا کھاتا کھلے تاکہ ہمیں مرنے کے بعد فائدہ حاصل ہو جائے۔ اے بندگان خدا، مولا کا یہ جملہ کیوں آپ کے پیش نظر نہیں؟ مولا ایک عجیب نصیحت کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے مال میں اپنا وصی خود بن جا۔ اپنے مال میں اپنا وصی خود بن جا۔ یا تو کام کوئی ایسا ہو کہ جو ابھی ہو نہیں سکتا، اور آپ مستقبل کے لیے ایک اندازہ کر رہے ہیں کہ بھئی بعد میں اس کی ضرورت ہوگی تو میں اس کو ایک 1/3 کو مختص کر دوں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کام جب ابھی ہو سکتا ہے، یعنی اس وصیت کی کیا توقع ہے کہ میرے مرنے کے بعد کنواں کھدوا دینا؟ کیا کنواں ابھی نہیں کھد سکتا؟ کہا لیکن ہم تو ثواب جاریہ چاہتے ہیں۔ کہا بہت اچھی نیت ہے آپ کی، سبحان اللہ، کیا کہنا، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ کنواں ابھی کھدوا دیجئے، لوگ ابھی پانی پئیں گے تو ابھی بھی ثواب ملے گا، مرنے کے بعد پئیں گے تب بھی پانی کا ثواب تو ملتا رہے گا۔ اب کتاب ہے آپ نے لکھ دی ہے تو ابھی پڑھیں گے لوگ تو ابھی بھی ثواب ملے گا، اور بعد میں بھی اگر پڑھیں گے تو بعد میں پڑھنے والوں کی وجہ سے بھی آپ کو مرنے کے بعد ثواب تو ملتا رہے گا۔ ایک کام ایسا ہے کہ جو ابھی ہو سکتا ہے تو پھر انتظار کس چیز کا، پھر انتظار کس بات کا؟ یہ ایک مس کانسیپشن میں نے محسوس کیا کہ بہت سے ذہنوں کے اندر جو کام ابھی ہو سکتا ہے اس کو کر گزریں۔ اور یہ ذرا سنیے گا کہ ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے پاس ایک شخص نے آ کر یہ خواہش کی کہ اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جو اس میں کھجوریں ہیں، بڑا باغ ہے، اس کی جو کھجوریں ہیں وہ مستحقین میں، غربا میں، فقراء میں تقسیم کر دی جائے۔ سنیے گا۔ تو پیغمبر اکرم نے قبول کیا۔ جب پیغمبر اکرم نے قبول کیا تو اب اس وصیت کو ایگزیکیوٹ کرنا واجب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی وصی بنتا ہے تو وصی بننے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ٹھیک ہے اس وقت تو میں نے ہاں کہہ دیا تھا لیکن اب میں اس پر عمل نہیں کرتا۔ نہیں جناب، جب آپ وصی ہیں تو پھر آپ کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے، یا تو آپ اس کو قبول نہ کرتے، قبول کر لیا، ناؤ دس از یور رسپانسبلٹی، اوبلیگیٹری ہے۔ چلیے جناب، پیغمبر اکرم نے اس کی خواہش کا احترام کیا، کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد یہ کام کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے تعلیمات ایوالو ہوتی ہیں، کس طریقے سے ارتقائی مراحل طے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ بھائی بالکل بات ٹھیک ہے، یعنی الفاظ میرے ہیں، مطلب حضور کا کہ جو اس نے چھوڑا تھا یہ باغ 1/3 کی کیٹیگری کے اندر فال تو کرتا ہے، 1/3 میں ہے، 1/3 میں ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی باغ کہاں ہے؟ وہاں چلیے، وہاں گئے، دری وغیرہ بچھائی گئی اور ساری کھجوروں کو ڈھیر کیا گیا، ایک ڈھیر بہت بڑا، اور پھر اس کے بعد غربا میں، مستحقین میں اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ تو وصیت پر عمل تو ہو گیا، مگر آپ جانتے ہیں کہ جب اتنا بڑا ڈھیر ایک جگہ پر ہوگا تو دری میں کہیں دائیں بائیں، آگے پیچھے، نیچے کسی جگہ پر بعض کھجوریں رہ جائیں گی۔
جو تقسیم ہونے سے رہ گئی. تو جب دریاں لپیٹی جا رہی تھی، سمیٹی جا رہی تھی، تو ایک کھجور نظر آئی کہیں پر. اب ذرا پیغمبر اکرم کا جملہ سنیے گا. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں بھئی کام تو بہت اچھا کیا اس نے کہ اپنے مرنے کے بعد ایک نیک کام کے لیے اس نے وصیت کی، مگر اگر اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے یہ ایک کھجور اس نے کسی مستحق کو دی ہوتی تو اس کا ثواب مرنے کے بعد پورا باغ تقسیم کرنے سے زیادہ ہوتا.